بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 111 اور آج اس کی ہے دوسری قسط اور پیج ہے 80، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 55 اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، یعنی مسئلہ حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ بھلا تحمیل اس فرمان غیرت کش کی ممکن تھی، شہنشاہی حرم کی نازنستان سمنبر سے۔ بنایا سمان تر بے درد نے ان کو، نہاں تھا حسن جن کا چشم مہر و ماہ و اختر سے۔ لرزتے تھے دل نازک قدم مجبور جنبش تھے، رواں دریائے خون شہزادیوں کے دیدہ تر تھے۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 111 اور دوسری قسط ہے، پیج ہے 80۔ یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں جس پر نظر کرنے سے ذرا بھی عقل و انصاف ہو تو اس مسئلے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، وہ یہ کہ سورہ آل عمران کی 11ویں رکوع میں حق تعالی شانہ نے انبیاء علیہ السابقین کا ذکر فرمایا تو حضرت آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران سب کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر اس بسط و تفصیل کے ساتھ کیا گیا کہ خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کا ذکر بھی اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، ان کی تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا، اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے تہن و تشنیع، اول ولادت میں ان کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، پھر جوان ہونا اور قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حواریین کی امداد، یہودیوں کا نرغہ، ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ، پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، ہیئت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ پورے قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ یہ بات ہر انسان کو دعوت فکر دیتی ہے کہ ایسا کیوں اور کس حکمت سے ہوا۔ ذرا بھی غور کیا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی اور رسول ہیں، کوئی دوسرا نبی آپ کے بعد آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ نے اپنی تعلیمات میں اس کا بڑا اہتمام فرمایا کہ قیامت تک جو مراحل امت کو پیش آنے والے ہیں ان کے متعلق ہدایات دیں۔ اس لیے آپ نے ایک طرف اس کا اہتمام فرمایا کہ آپ کے بعد قابل اتباع کون لوگ ہوں گے، ان کا تذکرہ اصولی طور پر عام اوصاف کے ساتھ بھی بیان فرمایا، بہت سے حضرات کے نام متعین کر کے بھی امت کو ان کے اتباع کی تاکید فرمائی، اس کے بالمقابل ان گمراہ لوگوں کا بھی پتہ دیا جن سے امت کے دین کو خطرہ تھا۔ ناظرین، یہ میلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ میلاگ 112 ہوگا اور تیسری قسط ہوگی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد۔
کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں۔